السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ حکومت اور اپوزیشن کی مذاکرات کی بیل منڈے نہیں چڑھ رہی ہے۔ بظاہر یہ لگتا ہے کہ تعطل ہے اور تعطل بھی سنگین ہوتا جا رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے مذاکراتی کمیٹی کی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جو ملاقات کروانے کا اہتمام کرنا تھا وہ ابھی تک نہیں ہو سکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹی اب حکومت کو یہ تانے دے رہی ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ لاچار ہیں، اور بظاہر یہ ملاقات کیوں نہیں ہو رہی اس کا کوئی عذر، کوئی جواز بھی سامنے نہیں آ رہا۔ اس ملاقات میں رکاوٹ کیا ہے یہ بھی ابھی تک نہیں معلوم ہو سکا ہے، لیکن خلاف روایت پاکستان تحریک انصاف جس طرح کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی حکومت پہ تنقید کا، اس موقع پہ وہ بھی اس طرح کچھ گرج برج کر کام نہیں لے رہی ہے، بلکہ کسی حد تک ایک ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید جو بات پس پردہ مذاکرات کی ہو رہی ہے وہاں کوئی معاملات حل ہو رہے ہیں۔ بہرحال یہ تمام قیاس ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہیں۔ یہ کلیئرٹی کیسے مل سکتی ہے؟ کیا اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں؟ آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے سب کو مل بیٹھ کر ملک کی ترقی کے لیے، معیشت کی بہتری کے لیے آگے بڑھنے کا کہا ہے، اور جب وزیر اعظم یہ بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن اس بات پہ تنقید کر رہی ہے کہ ہم نے مذاکرات کا کہا، مذاکرات کے لیے آئے، لیکن جو تعطل ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کہتے ہیں کہ حکومت کی آنکھوں میں نفرت نظر آتی ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ہونے والی ملاقات بھی نتیجہ خیز نہیں نکلی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کیا سنجیدہ ہے؟ اس کے اختلافات انڈیجنس ہیں اور ان اختلافات کو ابھی تک ایڈریس کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز بھی ویسے ہی شکوے کرتے نظر آتے ہیں جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں شکوے کرتے نظر آتی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ بجلی کا جو معاملہ ہے کوشش کریں گے کہ 10 سے 12 روپے فی یونٹ بجلی کو سستا کیا جائے۔ مزید 15 کے قریب آئی پی پیز ہیں جن کے ساتھ نیگوسیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ اویس لغاری صاحب جو وزیر توانائی و بجلی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جلد عوام کو خوشخبری دیں گے اور یہ نیگوسیشنز بھی کامیاب ہوں گی۔ یہ کچھ بنیادی مسائل جو ہیں آج کے پروگرام میں اس کا بھی ذکر ہوگا۔ خرم میر صاحب سینئر پارلیمنٹرین رہے، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے، پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شکریہ خرم صاحب آپ کا، آپ سے گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب موڈ کیا لگ رہا ہے؟ یہ موڈ جتنے بھی ہیں حکومت کے یا اپوزیشن کے، یہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہیں یا یہ موڈ ڈیمانڈز پوری نہ ہونے پہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، مجھے جو میرے لیے تعجب کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ریلیکسڈ لگ رہی ہے، اور حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں خاص طور مذاکراتی کمیٹی کے لوگ ہیں، وہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پریشان ہیں، لیکن وہ ڈیفینسو کیلکولیٹڈ ایک ڈیفینسو ان کا ہے۔ مثال کے طور پر رانا صاحب نے یہ کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ جی ملاقات کا وعدہ کیا تھا تو ملاقات تو ہونی چاہیے، لیکن ملاقات تو وہ کریں کہ جن کی رسائی ہے۔ عرفان صدیقی صاحب نے کل کہا کہ بالکل مذاکرہ جب ہم نے مان لیا کہ ملاقات کرائیں گے تو پھر کرانی چاہیے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ ظاہر بات ہے کہ ہم تو رکاوٹ نہیں ڈال رہے، ہم تو کوئی وہ نہیں، اور یہ بھی کہہ دیا کہ اس ملاقات کی وجہ سے تو مذاکرات ناکام نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت کو بہرحال سبکی کا سامنا تو ہے کہ ایک مذاکراتی ٹیم بنتی ہے، دونوں طرف سے بیٹھتے ہیں، وہ ایک میٹنگ ہو جاتی ہے، پھر دوسری میٹنگ ہوتی ہے، پھر مطالبہ مان لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے، اور جب پوچھتے ہیں وہ تو وہ مختلف ہیلے بہانے سامنے آتے ہیں۔ اور اب یہ سمجھ لیجئے کہ تانا ہی سمجھ لیجئے کہ بعض لوگ پی ٹی آئی کے کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اگر اس کمیٹی میں ہوتے تو شاید ملاقات بھی ہو جاتی اور معاملات بھی سیٹل کرنا آسان ہوتا۔ یہ بھی اب حکومت پر ہے، لیکن جو چیز ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کا مسلسل حکومت کا یہ پروپیگنڈا رہا ہے یا سٹانس رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے نہ وہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے، اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو سنجیدہ نہیں ہے، اور اس کے درمیان اختلافات ہیں۔ یہ ایک بہترین موقع تھا حکومت کے لیے کہ وہ
مذاکرات کی میز پر جب وہ آ گئے تھے تو ان کی ملاقات کرا دیتی، ملاقات کے بعد ان کے درمیان جو اختلافات تھے بالفرض تو ان کو عیاں کیا جاتا، نمایاں کیا جاتا۔ اب وہ چارٹر آف ڈیمانڈ تو گول ہی ہو گیا، چارٹر آف ڈیمانڈ کی تو بات ہی پیچھے چلی گئی نا، اور جو ایک دیوار سے لگانے کا یعنی سیاسی طور پر ایک موقع حکومت کو ملا تھا وہ اس نے خود گنوا دیا۔ اب وجوہات کیا ہیں، مجبوریاں کیا ہیں، بے بسی کیوں ہے، یہ ناقابل فہم ہے۔ خرم صاحب سے ایک تو جانتے ہیں، ظاہر ہے ان کی جماعت کی حکومت ہے تو حکومت تک رسائی تو خرم صاحب کی اوبویسلی ہوگی۔ خرم صاحب، کیا وجہ ہے کہ یہ ملاقات نہیں ہو پا رہی اور اس ملاقات کی وجہ سے بہت سے معاملات ادھورے لگ رہے ہیں؟ جی وہ ہم تو درختوں کی شاخ میں الجھ گئے ہیں اور ہمیں جو جنگل ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ یہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ اگنورنگ دا فارسٹ فار دا ٹریز۔ یہ تو روزانہ کے ایشوز اٹھیں گے نیگوسیشنز میں۔ میں اس لیے اس معاملے میں کچھ زیادہ ریلیکس ہوں کہ 2014-15 میں بھی اسی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت نے نیگوشیشن کی تھی، اور اب شاید زیادہ لوگوں کو بھول گیا ہے کہ 3 مہینے لگے تھے جو دھرنا ختم ہونے کے بعد جو نیگوسیشن شروع ہوئی تھی اس کو ٹی او آر تک مارچ کے وسط میں جا کے یہ فائنلائز ہوئے تھے۔ تو یہ تو بھی آغاز ہوا ہے، اس میں ابھی اتار چڑھاؤ آئیں گے اور اس میں ہمیں بہت زیادہ اس پہ کسی ایک دن کی جو کارروائی ہے اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، کیونکہ یہ تو ایشوز چلتے رہیں گے کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ لکھا ہوا دے رہے ہیں کیوں نہیں دے رہے لکھا ہوا، یہ سب باتیں جو ہیں یہ نیگوسیشن کا حصہ ہے۔ لیکن اگر جو اصل ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں، ایک طرف پورا حکومتی اتحاد ہے، دوسری طرف تحریک انصاف ہے، اگر وہ کھلے دل سے اور بغیر کسی غیر مشروع طریقے سے بیٹھنا شروع کر دیں گے، چاہے تعطل بھی آتا ہے لیکن بیٹھنا شروع کر دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں پیش رفت ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہیں دیکھیں، اس وقت جو مذاکرات چلتے رہے، کوئی تعطل اس طرح کا نہیں آیا، اور بالآخر وہ ملاقاتیں، وہ مذاکرات نتیجہ خیز ہوئے، ایک کمیشن بن گیا۔ اب تو صورت یہ ہے کہ وہ بیٹھنا ہی مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ جو بنیادی ایک تقاضا تھا جو حکومت نے مان لیا تھا کہ ملاقات کرائیں گے، یا تو اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ طاقتور ہیں، وہ نہ حکومت کی مان رہے ہیں نہ کسی اور کی مان رہے ہیں، یا کوئی اور پس پردہ کو معاملہ ہے۔ یہ اس لیے سوال اٹھ رہا ہے کہ حکومت نے، جب وہ عرفان صدیقی صاحب نے اعلامیہ پڑھا تو انہوں نے کہا کہ حکومت نے اس ڈیمانڈ کو جائز تسلیم کیا ہے اور یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے ملیں۔ پھر متعدد انٹرویوز میں بھی کہا گیا، تو یہ ملاقات نہ کرانا اس لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ حکومت کی جو طاقت ہے یا اختیار ہے اس پر سوال اٹھ رہے ہیں۔ نہیں، میرا بھی ایک سوال ہے کہ کیا پوری ریاست پاکستان ایک انوکھے لاڈلے کو منانے پر جو ہے اپنا سارا وقت صرف کرے گی، یا صرف ایک کوئی روتا ہوا بچہ ہے جسے ہم سب نے کوئی ٹافیاں دے کر منانا ہے؟ جو ایشوز اٹھتے ہیں نیگوسیشنز پہ، ہر قسم کے معاملات اٹھیں گے، تو ہمیں اس کو اس لیے میں کہوں گا جو روزانہ کی ٹافی جو ہے اس کو دیکھ کر کے جی وہ بچہ ابھی بھی رو رہا ہے اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی، میری توقع ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ملاقات بھی ہو جائے گی اور مذاکرات میں ابھی جو ایک عارضی تعطل آیا وہ بھی ختم ہو کر دوبارہ آپ کو فریقین جو ہے میز پر بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا خرم صاحب، بہت سے لوگ یہ شبہ ظاہر کر رہے ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے لوگ تو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ اصل مذاکرات کو کہیں اور ہو رہے ہیں، کوئی پس پردہ بات چل رہی ہے۔ کیا مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ پس پردہ بھی کوئی چینل ایکٹیو ہے، یا آپ کے پاس مصدقہ اطلاعات ہیں یا آپ کو شبہ ہے؟ جی کوئی اس وقت پس پردہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اور یہ ہمیشہ بے پر کی اڑائی جاتی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کا جمہوریت اور پارلیمان پر یقین نہیں ہے، نہ ہی ان کی جو جبلت ہے وہ پارلیمانی ہے، وہ تو صرف انتشار کے اندر سے اپنے اقتدار کا رستہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ تو ان کے لیے بڑی ایک میں سمجھوں گا کہ انکمفرٹیبل سچویشن ہے جب انہیں پرامن طریقے سے کسی سے بات کرنی پڑ رہی ہے، تو لہذا وہ اس طرح کی باتیں اٹھاتے رہیں گے، اور جب بھی مقتدرہ سے بات کرنے کا یا پس پردہ گفتگو کا ایشو اٹھتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ تحریک انصاف کا جو مطمع نظر ہے وہ جمہوریت کی تقویت یا پارلیمان کی سٹرینگتھ نہیں ہے،
وہ تو صرف اقتدار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں, اس کے لیے جس سے بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے. تو ہمیں تو یہ سب سے بڑی سارے مذاکرات میں جو بات ہے اہم ترین میری نظر میں وہ یہی ہے کہ یہ پارلیمان کے اندر ہو رہے ہیں. پارلیمان کی اہمیت جو ہے وہ سب پر واضح ہو رہی ہے. تو یہ اگر تعطل آیا ہے اس پر ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اور ویٹ کرنا چاہیے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو ایڈجسٹ بھی کریں گے, ایک دوسرے سے کو سمجھیں گے بھی اور اس کی بنیاد پر آگے چلیں گے. لیکن اگر مقتدرہ سے مذاکرات ہوں گے تو پھر پاکستان کی جمہوریت اور اس کی تو جو تقویت ہے آئین کی وہ تو نہیں ہو سکے گی. نہیں, پریشانی کی وجہ یہ ہے جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ اس بنیاد پر کہ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے کہ اس حکومت سے کیا مذاکرات کروں, ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اور اس ایک ہفتے میں یہ یعنی تاثر پختہ ہو رہا ہے کہ واقعی یہ تو ایک ملاقات کرانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اگر کچھ مطالبات مان بھی لیے تو ان پر عمل درآمد کون کرائے گا؟ ارشاد صاحب, مذاکرات سے پہلے تو بھی یہ تاثر تھا, ان کے دوران بھی یہ تاثر ہے, ان کے بعد بھی یہ تاثر رہے گا. اس تاثر سے تو ابھی ہم فار دا ٹائم بینگ ابھی جان نہیں چھڑا سکتے. ہمیں تو صرف یہی دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں وہ متانت آئی ہے جو آج سے اب 19 سال پہلے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں آئی تھی کہ شہید بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے میثاق جمہوریت سائن کر دیا کہ ہم ایک دوسرے کے حریف ضرور ہیں, دشمن نہیں ہیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ جیسے کہتے ہیں کو ایگزسٹنس, ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ہم کسی کو گرانے کے لیے یا کسی کو تباہ کرنے کے لیے موجود نہیں ہیں. یہ سبق ابھی تحریک انصاف نے نہیں سیکھا, تو لہٰذا وہ بار بار یہ سب جو ہوا اٹھاتے ہیں. یہ تاثر تو دیکھیں اب پاکستان کی اب سیاست کا اور جمہوریت کا یہ حصہ بن گیا اور یہ اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. خرم صاحب, سبق کیا سیکھا تھا کہ جب وہ میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے اس کے ابھی سیاہی خشک نہیں ہوئی تھی تو اس میں تو طے ہوا تھا کہ عامر سے بات نہیں کی جائے گی. محترمہ بینظیر بھٹو نے مذاکرات شروع کر دیے تھے پرویز مشرف سے. طے آپ نے یہ کیا تھا کہ ایم کیو ایم سیاسی جماعت نہیں ہے, آپ اس حکومت میں شامل نہیں کریں گے. بینظیر بھٹو صاحبہ کی پیپلز پارٹی نے بھی ان کو شامل کیا, آپ نے بھی شامل کیا. تو وہ تو وہیں میثاق جمہوریت تو اب یاد آیا, اس وقت تو وہ ختم ہو گیا تھا. نہیں, میثاق جمہوریت کی آپ نے مثال دیکھی 2008 سے 17 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں جماعتوں نے موقع ملنے کے باوجود ایک دوسرے کو غیر پارلیمانی طریقے سے گرانے پر رضامندی ظاہر نہیں کی. ان کے پاس موقع تھا. جب پیپلز پارٹی کی 8 سے 13 حکومت تھی, مسلم لیگ نون کے پاس 12 موقع آیا کہ وہ کچھ سودے بازی سے حکومت حاصل کر دیں. نواز شریف نے انکار کر دیا. اسی طرح جب عمران خان کا دھرنا ہوا, پیپلز پارٹی کے پاس بھی موقع تھا کہ وہ اس معاملے کو استعمال کرتے طاقت تک پہنچنے کے لیے. انہوں نے اس وقت جمہوریت کے لیے کی تقویت کی اور انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ تو ایشو انڈرسٹینڈنگ لیکن ایک بات ہے, دیکھیے اگر میں مکمل کر لوں, یہ جو آپس کی جو سمجھ تھی اس کو پھر تحریک انتشار نے ملی بھگت کا نام دے دیا, مکمکا کا نام دے دیا کہ اگر دو سیاسی جماعتیں مہذب طریقے سے ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہیں پارلیمان میں, پارلیمان سے باہر, تو کہا جی یہ کیسی اپوزیشن ہے, یہ تو ساری ماٹی اپوزیشن ہے. تو لہذا ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ جو سیاست میں اور جمہوریت میں اگر ارتقا ہونا ہے تو ہمیں اسی طرف جانا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے مہذب طریقے سے اختلاف کر کے آگے بڑھ سکیں. خرم صاحب, بات یہ ہے کہ یہ تحریک انصاف کا ہی فیکٹر ہے جس نے آپ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے, ورنہ میاں نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کر یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدالت میں, زرداری کے خلاف عدالت میں گئے, اس کا استعفیٰ لیا, اور جب وہ استعفیٰ نہیں دے رہے یا وہ نہیں چھوڑ رہے تھے حکومت, تو میاں صاحب نے تقریریں کی کہ آپ کو گھر جانا پڑے گا. تو یہ کوششیں تو جاری رہی ہیں, لیکن جب یہ فیکٹر آیا ہے تو پھر آپ کو اکٹھا ہونا پڑا. دیکھیں, ہم تاریخ کو ہر شخص, ظاہر ہے آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی زیرک آبزرور ہیں اس سارے پروسیس کے, لیکن جب طاہر القادری صاحب کا 2012 میں دھرنا ہوا, مسلم لیگ نون کے پاس بہت موقع تھا کہ وہ حکومت گرا سکتے. اس سے پہلے بھی 2010 کے آخر میں بھی موقع ہے. میں چونکہ ان سب معاملات کا عینی شاہد ہوں, لیکن محمد نواز شریف نے انکار کیا کہ ہم اس انتشار سے اپنا اقتدار نہیں ڈھونڈیں گے. یہ بات ابھی تحریک انتشار کو سمجھ نہیں آئی. تو اگر ان کو یہ سمجھ آ جائے
کہ ہمیں یہ مذاکرات کا پہلے بھی وہ 3 مہینے مذاکرات چلے تھے 2014-15 میں، جب کیونکہ 10 سال ہو گئے، زیادہ لوگوں کو بھول گیا کہ اس وقت بھی کتنی طویل نہیں خرم صاحب، اب جو حالات ہیں انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی. خرم صاحب، اب جو ریئل ٹائم ایشوز کی ہم بات کریں، پیپلز پارٹی کے رہنما آج بھی ہم پریس کانفرنس دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کی آنکھوں میں عوام کے لیے نفرت نظر آتی ہے. تقریباً 2 مہینے سے زائد ہو گئے، ان کے ریزرویشن سامنے آ رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہو گئی، اس کا نتیجہ نہیں نکلا. ابھی تک آپ پیپلز پارٹی کو مینیج نہیں کر سکے. کیا یہ مسلم لیگ نون کی حکومت کی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیے، اس میں ایک تو پیپلز پارٹی کا اپنا ایک سیاسی فیصلہ ہے کہ وہ اقتدار کے غلبے میں تو شامل ہیں، صدر مملکت ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، بہت سارے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں، تو وہ اقتدار کے غلبے میں تو شامل ہے، لیکن جو ذمہ داری ہے اس کا ملبہ نہیں اٹھانا چاہتے. اور ذمہ داری بڑی مشکل ہے. پاکستان کی معیشت کو شہباز شریف صاحب نے جو پچھلے 9 مہینے میں ایک بہت ہی محنت کر کے سنبھالا دیا ہے کہ اب ڈالر سٹیبل ہے، قیمتیں اس طرح نہیں بڑھ رہی جس طرح 1 سال پہلے بڑھ رہی تھیں. الحمدللہ پاکستان کے ریزرو سٹیبل ہیں. اسٹاک ایکسچینج تو چلے ہم اس کو نہ بھی کنسیڈر کریں، لیکن اوور آل ایک ٹھہراؤ ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے آیا ہے. تو لہذا اس میں اگر یہ جب بھی آپ کو نظر آئے گا کہ اکنامک گروتھ ہو رہی ہے اور نئی انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور نئی جو ہے روزگار پیدا ہو رہا ہے، تب غالباً پیپلز پارٹی جوائن کر لے گی. لیکن ابھی وہ اس معاملے سے باہر رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو یہ سارے مشکل فیصلے نہیں، آپ کا تو اقتدار ضامن ہی پیپلز پارٹی ہے اس کی. خرم صاحب، پیپلز پارٹی مائنس کر دیں، اقتدار تو ختم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں جو تحریری معاہدہ ہوا ہے اس پر ہی آپ عمل نہیں کر رہے، اور اس کی 2-3 مثالیں بھی وہ دیتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے عمل نہ کرنے کی؟ دیکھیں، یہ مخلوط حکومتوں کی یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. ان دونوں جماعتوں کے درمیان جو ایک حکومت میں اکٹھے آنے کا فیصلہ ہوا ہے، اس کی سب سے بڑی ضمانت جو ہے وہ صدر آصف زرداری کا اسلام آباد میں موجود ہونا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں موجود ہے. جب تک دونوں اشخاص موجود ہیں، جو بھی وقتی جس طرح میں نے کہا ہلکی پھلکی موسیقی چلے گی، لیکن یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں دونوں جماعتیں جو ہیں ان کے درمیان ان میں اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ وہ ایک خاص حد سے زیادہ معاملات کو نہیں اٹھائیں گے. مطالبہ کرنا ہر جماعت کا حق ہے، جو وفاق کے وسائل ہیں اس کے اوپر اپنا کلیم کرنا سب کا حق ہے. لیکن جو جماعت اس وقت حکومت میں ہے، مسلم لیگ نون، جو ایکچوئل سارے معاملات کو چلا رہے ہیں، ہماری جماعت کا فرض ہے کہ ان سے ان کی بات سنیں، اور اگر کوئی آوازیں اٹھ رہی ہیں تو زیادہ مشاورت کریں. کوئی جمہوریت میں اگر کوئی کمی ہوتی ہے یا خامی ہوتی ہے، اس کا حل مزید جمہوریت ہے. مشاورت میں کمی ہے تو اس کا حل مزید مشاورت ہے. اچھا، پنجاب میں معاملہ صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہے. آپ کے اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز جو ہیں وہ بھی شاکی ہیں حکومت سے. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پنجاب میں بیوروکریسی طاقتور ہے، ہماری کوئی بات نہیں سنتا، اور ہمیں جو لفٹ کرانی چاہیے جو میاں نواز شریف صاحب کرایا کرتے تھے وہ صورتحال نہیں ہے. تو آپ بھی فیل کرتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا لیک آف کوآرڈینیشن ہے، کوئی معاملات ایسے ہیں؟ دیکھیے، مریم نواز صاحبہ نے بطور چیف منسٹر انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ ایک تجربہ ہے پاکستان کی حاکمیت میں کہ وہ اس وقت بغیر کسی جو اراکین اسمبلی کی جو بھی ان کی سفارشات ہیں، ابھی وہ انہوں نے اس کو بالائے طاق رکھ کر وہ براہ راست حاکمیت کر رہے ہیں. اور اس میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں. سب لوگ ہمیں بھی ملتے ہیں، ہم بھی اس کا حصہ ہیں. میں بھی پنجاب میں موجود ہوں، گجرانوالہ میں اپنے شہر میں. لیکن یہ اگر حاکمیت کے نتائج ہم دیکھیں نوٹ ہو جائیں گے اس سال کے بجٹ تک، اگر تو کوئی خاطر خواہ نتائج آنا شروع ہو گئے تو یہ معاملہ آگے چلے گا، ورنہ انہیں بھی اپنے حاکمیت کے انداز کو بدلنا پڑے گا اور ایم پی ایز کو زیادہ اعتماد میں لے کر آگے بڑھنا ہوگا. نہیں، آپ کا خیال ہے کہ اس تجربے کی کامیابی کے امکانات ہیں؟ آپ کا ایک طویل جو تجربہ ہے کہ کیا اپنے ہی ایم پی ایز کو، ایم این ایز کو بالائے طاق رکھ کر صرف بیوروکریسی کے ذریعے، یہ بیوروکریسی جس کے بارے میں ہر آدمی شاکی ہے، یہ معاملات بہتر انداز میں چلائے جا سکتے ہیں؟ جی، ہر جو پالیسی ہوتی ہے وہ ایک سوال ہے معاشرے سے اور حاکمیت کے نظام سے. تو مریم نواز صاحبہ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ سوال پوچھیں گی اپنے نظام سے، اور نظام کا جواب جو ہے
وہ جیسا میں نے کہا اگلے 5 سے 6 مہینے میں جب واپس آ جائے گا اور اس میں بجٹ کے موقع پر پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیسے آگے بڑھنا. لیکن خرم صاحب بات مریم صاحبہ کی حد تک نہیں ہے. لوگ تو یہ بھی شکوہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں تو لیڈر ہم سے نہیں ملتے ہیں. وہ نواز شریف صاحب سے متعلق کیٹاگوریکلی اب بات کرنے لگے ہیں کہ کوئی کہتا ہے 6 مہینے سے کوشش کر رہے ہیں, سال سے کوشش کر رہے ہیں, بالکل ہی اپنے آپ کو کرنٹینہ میں لے گئے ہیں نواز شریف صاحب. تو اس مسئلے کا حل پھر کیا نکلے گا؟ جی یہ بھی ایک ہمیں ایک ایسی صورتحال کا سامنا ہے کہ ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ابھی جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے مکمل طور پر اس پر انحصار ہے, اور کوئی جو سیاسی مشاورت ہے اور سیاسی پیش رفت ہے وہ نہیں ہو رہی. اور جس طرح میں نے مریم نواز صاحبہ کی پنجاب میں حاکمیت کا ذکر کیا, یہ جو اس وقت پالیسی ہے اس کے نتائج بھی اگلے چند ماہ میں سامنے آ جائیں گے, اور اس کے مطابق پھر سیاسی جماعتوں کا کام یہ ہے کہ وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں, اور اگر اس میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو آپ دیکھیں گے کہ قائدین بھی اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے. نہیں تو یہ جو آپ کے ہی بعض لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں یا آپ سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ ہمارا کوئی بیانیہ نہیں بن رہا, اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ مشاورت کا عمل بالکل ختم ہو گیا ہے اور بیوروکریسی پر اور ہر طرح کی بیوروکریسی پر انحصار بڑھ گیا ہے, اس لیے پولیٹیکل نیریٹو بن ہی نہیں پا رہا. جی دیکھیے, اس وقت پاکستان کی جو سیاست ہے اس میں ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ فکری طور پر بہت انتشار ہے کہ ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے, کیونکہ اب کچھ لوگوں کا یہ, اور اسی لیے مشاورت ضروری ہے کہ بھی 2024 کے جو انتخابات تھے اس میں کم از کم جماعت کو بیٹھ کر ضرور آپس میں بات کرنی چاہیے, اور چاروں صوبوں کے جو ہمارے اراکین ہیں اور عمائدین ہیں ان کو بلا کر پوچھنا چاہیے کہ ان کے نظر میں جو نتائج آئے ہیں ان کی وجوہات کیا ہیں. کیا آج بھی جو مسلم لیگ نون کی روایتی جو ایک اسٹرینگتھ ہے, طاقت ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ کی پارٹی ہیں, ہم ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں, ہم انفراسٹرکچر بلڈ کرتے ہیں, ہم اوور آل اکانومی کو بہتر کرتے ہیں, کیا عوام بھی یہی چاہتے ہیں؟ یہ سوال بہت بڑا کھڑا ہوا ہے. تو یہ اس کے لیے بھی ایک لسننگ کی ضرورت ہے, یعنی سماعت کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام اور پارٹی کے جو مختلف لوگ مختلف علاقوں میں گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں, چاروں صوبوں میں موجود ہیں, ان کی رائے کیا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ نیریٹو بنانے میں جو رکاوٹ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم جو عوام کی طرف سے یا گراس روٹس کی طرف سے جو آواز ہے وہ ابھی تک نہیں. خرم صاحب سوال یہ ہے, خرم صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے, آپ چونکہ معاشی معاملات پہ بھی آپ کی دسترس ہے, کہ یہ جو معاشی استحکام کی جو بات کی جاتی ہے یہ عوام کی قیمت پر معاشی استحکام آ رہا ہے. مثال کے طور پر اگر گیس کی قیمتیں 600% بڑھا دی گئیں, پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی, ادویات کی قیمتیں بڑھ گئی, اور جو کئی شعبے ہیں, فرٹیلائزر ہے اور ہے, وہ سارا کچھ کر کے آپ نے فگرز جو ہیں کتابوں میں تو معیشت کو بہتر کر دیا, لیکن وہ سارا کچھ عوام کا, میں ذرا سخت لفظ استعمال کروں, خون نچوڑ کر یہ استحکام لایا گیا ہے. اس لیے عوام جو ہیں وہ مطمئن نہیں ہے اس نیریٹو سے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ہمارا خون نچوڑ کر کیا جا رہا ہے, ہمیں کیا اس کا فائدہ ہے. لیکن دیکھیں نا, اطمینان مثلا اس موسم گرما میں اگر کم از کم چلیں, کسانوں کو نہیں لیکن پاکستان کے شہروں میں جو رہنے والے اب کروڑوں لوگ ہیں ان کو 50 روپے فی کلو آٹے کی قیمت کم ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے, لیکن کسی نے کوئی اطمینان کا اظہار نہیں کیا. اور وہی ایک بے مائگی اور ایک عجیب سا ہیجان جو ہے, سیاسی ہیجان, وہ رہا. حالانکہ یہ بنیادی ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سٹیپل ہے گندم جو ہے اور آٹا, لیکن اس میں جو اتنی سبسٹینشل کمی ہوئی اس کا کوئی ایڈوانٹیج کسی حکومت کو نہیں ملا میری نظر میں. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں, یہ بھی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ریلیف نہیں ملا, اور اسی لیے شہباز شریف صاحب آپ کو معلوم ہے پچھلے 2 دن سے درست طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ انہیں بجلی کی قیمت کم کرنی ہے, کیونکہ بجلی ایک سب کے لیے تکلیف دہ عمل ہے اس کے بل دینا. تو اگر اس میں وہ جو بھی انہوں نے مختلف پالیسی چینج کر کے وہ وسائل حاصل کر دیں جس کے ذریعے وہ بجلی کی قیمت کم کر سکیں آنے والے دنوں میں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ حاصل کر پائیں گے. تو اس طرح ہی یہ جو کچن آئٹمز ہیں, ہم کہتے ہیں گھی ہے, دودھ ہے, چینی ہے, گندم ہے, دالیں ہیں,
اگر اس کے لیے حکومت جو ہے اپنے وسائل اور اگر صوبوں کو بٹھا کر بات کرے گی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بجٹ سے پہلے، تو یہ سب ایشوز جو ہیں یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، اور یہ ایک سٹیبلائزیشن کے بعد ہی وہ عمل شروع خرم ہوگا. صاحب یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں شروع کی جا سکتی ہیں. بات وہی ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیک آف بیانیہ ہے، شاید آپ اتنا کچھ کر کے بھی عوام کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں. آپ نے ایک بات کی بین السطور، آپ نے بات کی کہ لسننگ ہمیں انہینس کرنی پڑے گی، سماعت بڑی ضروری ہے. تو اس سے کیا مراد لی جائے کہ اس وقت آپ کی جو پارٹی لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، کیا وہ نہیں سن پا رہے ہیں ریئل ایشوز، ریئل اپروچ ان کی سنوائی سے دور ہے؟ نہیں دیکھیں، ریئل ایشوز تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. ہر وہ پاکستان کی نہیں میں پولیٹیکل، میں پی ایم ایل این کے ریئل ایشوز کی بات کر رہا ہوں، پی ایم ایل این کی پولیٹیکل جو کریانے کی دکان پر جا رہا ہے یا بجلی کا بل اور گیس کا بل بھرا، اس کے سامنے ریئل ایشوز تو سب کے سامنے ہیں. جی. لیکن اس کے لیے جو حل کا جو راستہ دکھانا ہے اس کی ابھی کمی ہے کہ ہم وہ راستہ مسلم لیگ نون کی چونکہ دونوں صوبے میں اور وفاق میں حکومت ہے، وہ جو راستہ دکھانا ہے کہ اب ہم اس راستے پر چل کر ہم آسانی تک پہنچ سکیں گے، وہاں جو ہے ابھی ہمیں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کا. ایک بریک کے بعد واپس ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ارشاد صاحب. ایک تو یہ خرم صاحب ظاہر ہے اپنی قیادت سے اکھڑے تو ہیں یہ، لیکن یہ کچھ باتیں جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اتنا ان کا تجربہ ہے کہ یہ اتنا فیلڈ میں رہے اور کئی بار قومی اسمبلی میں گئے، پھر والد صاحب بھی ان کے. تو اگر ٹی وی پہ آ کے یہ باتیں ہونے لگی ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوگا مسلم لیگ نون کو؟ دیکھیں، مسلم لیگ نون میرا خیال ہے کہ جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھے بیٹھی ہے کہ اس وقت ہمیں نہ کوئی پولیٹیکل نیریٹو کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ جنہوں نے بنانا ہے وہی بنائیں گے، اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمیں جنہوں نے چلانا ہے وہ چلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں ڈیولپمنٹ کے فنڈز کے ذریعے اور جو میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف کا ایک طریقہ ہے اس کے ذریعے لوگوں تک لیپ ٹاپ دے کے باقی سہولتیں دے کے لوگوں کو یہ قائل کرنا چاہیے کہ ہم ملک کی تعمیر و ترقی پر یقین رکھتے ہیں اور یہی طریقہ ہے آگے بڑھنے کا. یہ ان کی ایک سوچ ہے، اور اس کے لیے ظاہر بات ہے بیوروکریسی کی رضامندی بھی ضروری ہے، تعاون بھی ضروری ہے. اس لیے وہ اس کو ناراض نہیں کر رہے، بیوروکریسی کو وہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اب اس میں بیوروکریسی کس حد تک خوش دلی سے یہ کام کر رہی ہے، کتنا پیسہ بن رہا ہے یا بنایا جا رہا ہے، یہ شکایت بھی تو ساتھ ہی آتی ہے. یہ تو وقت جب گزرے گا تو سمجھ سامنے آ جائے گا. ابھی بھی آ رہی ہیں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں سامنے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم نے کام کر لیا پنجاب میں اور ملک میں بھی جہاں جہاں ہم کر سکتے ہیں تو یہ باقی چیزیں بھول جائیں گے. ارشاد صاحب ایک دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے جی، لیکن یہ جو دور ہے جس چیز کو میرا خیال ہے کہ ابھی قیادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یہ پاکستان وہ پاکستان نہیں ہے جو 80s کا پاکستان تھا، 90s کا پاکستان یہ 2018 کا پاکستان بھی نہیں ہے ارشاد بھی نہیں ہے، کیونکہ اب لوگ جو ہیں آپ کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پہ جانتے ہیں، جانچتے ہیں. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی دنیا میں ترقی کے کون سے پیمانے تقابل کرتے ہیں. لیکن میرا ارشاد صاحب سوال تقابل یہ کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے ترقی کیسے کی، انڈیا نے ترقی کیسے کی اسی جمہوریت میں رہتے ہوئے، اور کئی اور ممالک جو ہم سے بہت پیچھے تھے وہ آگے کس طرح سے چلے گئے. وہ ہمارے ہاں موٹر وے بن گئی 30 سال 40 سال پہلے، 40 سال ہونے لگے ہیں. انڈیا میں تو ابھی تک موٹر وے نہیں بنائی گئی، لیکن وہ ترقی کر رہا ہے. ارشاد صاحب میرا جو سوال ہے بنیادی طور پہ اس وقت جو ایم پیز کا مسئلہ ہے، اصل بات تو یہی ہے جو مریم صاحبہ نے بھی کی، ڈیولپمنٹ فنڈز کا ایشو ہے. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایم پیز نے الیکشن کے بعد ڈیولپمنٹ فنڈز ملتے ہیں، اپنے معاملات چلانے ہوتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ایک چیپٹر ہے ہماری سیاست کا. لیکن پاکستان کی معیشت یہ بھی درست ہے کہ اس وقت ڈیولپمنٹ فنڈز کی اس طرح متحمل نہیں ہو سکتی. لیکن اصل جو ایشو ہے وہ ہے برتاؤ کا. اب جو شکوے لوگ کر رہے ہیں کہ برتاؤ، سال سے ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی، ٹائم نہیں مل رہا ہے، تو آپ نہیں سمجھتے جو خرم صاحب نے بات کی کہ انداز حاکمیت بدلنا ہوگا
کہ آپ برتاؤ بہتر کر کے ان کو کنونس کر لیں کہ اگلے فسکل ایئر اگلے مالی سال میں دیکھ لیں گے، یا یہ کانفیڈنس وہی جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی بیس پہ اور یہ لوگ پھر بھول جائیں گے، کل کو بھلا جائیں گے ایم پیز ایم این ایز؟ اگر ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایم پی ایز ایم این ایز بھی ہماری وجہ سے بنے ہیں، ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، ہماری جو انڈرسٹینڈنگ تھی یا ہم نے جو کارنامہ انجام دیا تھا اس کی وجہ سے یہ ایوان میں آ گیا، تو یہ ہو نا کہ وہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بنے سب ان کی وجہ سے نہیں بنے ہوں گے نا، ساری بات سب کی نہیں ہو رہی، بات اکثریت جو انہوں نے حاصل کی، جس بیس پر وہ حکومت بنی ہے وہ ان کے بلبوتے پر تو نہیں بنی نا، تو اس لیے جن کے بلبوتے پر یہ حکومت بنی ہے، جو بیوروکریسی ہے ہماری، اس کو تو وہ مکمل دیکھیں نا، چیف سیکرٹری صاحب جو ہیں وہ ہمہ وقت مریم نواز صاحبہ کے روبرو ہوتے ہیں، انہوں نے بیوروکریسی کو چلانا ہوتا ہے، ان کے لیزان میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہے نا، ان کے ساتھ تو کنیکٹ ہے، اب ایم پی ایس کے ساتھ نہیں ہے، میں نے کے ساتھ نہیں ہے، جب ضرورت محسوس ہوگی تو ہو جائے گا، وہ کون سا وہ گھڑے کی مچھلی ہے، وہ کہاں جائے گا؟ ارشاد صاحب اس کے ایک فیکٹر اور بھی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ان کے پاس کیا راستہ، دیکھیں ایم پی ایس کے پاس جس طرح پیپلز پارٹی کے پاس حکومت سے تعاون کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ان ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس بھی آپشن کیا ہے؟ نہیں، یہی میرا سوال ہے، الیکٹیبلز والی کہانی تو ہو گئی آلموسٹ ختم، وہ اب پارٹی ٹکٹ ہے، خواہ وہ نون لیگ کا ہے، وہ پی ٹی آئی کا ہے، وہ پیپلز پارٹی کا ہے، وہ پارٹی ٹکٹ پہ ووٹ ملتے ہیں، ان کے پاس جو ایم پیز ہیں ان کو ظاہر نواز شریف کا ووٹ پڑا ہے، یہ وہ اس بات کو وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جیت کر ان کے ساتھ آئے، کوئی انڈیپینڈنٹ جیتا، کوئی کیسے جیتا، بھلے ان کو نواز شریف صاحب کا ووٹ پڑتا ہو، لیکن ان کی حلقے میں بھی ایک شناخت ہے، وہ اب تو ایون لوگ یہاں تک بات کر جاتے ہیں کہ عزت نفس مجروح ہو رہی ہے، تو ایسے معاملات میں یہ اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، دیکھیں ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، ہم جو سمجھ رہے ہیں، جو تجزیہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت نہیں سمجھتی کہ ایم پی ایز کو، ایم این اوز کو سر پہ چڑھانے کی ضرورت ہے، ووٹ جب لینا ہوتا ہے انہوں نے دینا ہی دینا ہے، بلکہ ہم تو اس پوزیشن میں ہیں کہ جب چاہیں تو پی ٹی آئی کے بھی 5-7 ووٹ لے سکتے ہیں، یہ بیچارے تو کہاں جائیں گے جب وہ بھی ہمیں مل جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کہیں نہیں جا پا رہی، تو یہ کہ لوگ کہاں جائیں گے، تو ایسی صورت میں ٹھیک ہے، صحیح کا۔ ہاں، حامد رضا صاحب سے بات کرتے ہیں، سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں، ترجمان مذاکراتی کمیٹی کے، بہت شکریہ حامد صاحب۔ حامد صاحب، کیا وجہ ہے، ابھی تک کوئی وجہ بتائی گئی ہے کہ آپ کی ملاقات جو ہونی تھی مذاکراتی کمیٹی کی اس کا اہتمام نہ ہو سکا؟ حکومت سے رابطہ تو آپ کا ہے، وہ وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ اور ملاقات نہ ہونے کے باوجود گوہر علی خان صاحب کہتے ہیں کہ جی مذاکرات بھی جاری رہیں گے، ہم چارٹر آف ڈیمانڈ بھی تحریری طور پر دیں گے، مذاکرات میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک بات کی وضاحت کر دوں جی کہ ہم حکومت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں۔ سردار ایاز صادق صاحب، اسپیکر قومی اسمبلی، ایز ہی از دا فیسیلیٹیٹر، تو ہم نے ان کو میسج کیا ہوا ہے، ان کی طرف سے جب ہمیں اطلاع آئے گی تو ظاہر ہے ہم اسی وقت پھر اس کے حوالے سے انفارم کریں گے۔ دوسری چیز یہ جی کہ حکومت نے سیکنڈ راؤنڈ کے بعد یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ودن 2 to 3 days وہ ہماری ملاقات کروا دیں گے، اور آپ کے علم میں ہے کہ یہ چیز باقاعدہ دوسری میٹنگ کے بعد اعلامیہ کا حصہ تھی کہ ہم نے جن حالات میں اور جس قسم کی ملاقات ڈیمانڈ کی ہے، حکومت نے نہ صرف ہمارے نقطہ نظر کے ساتھ اتفاق کیا ہے بلکہ اس کی کمٹمنٹ بھی کیا کہ وہ ملاقات کروائی جائے گی۔ آج 1 ہفتہ گزرنے کے باوجود وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ جہاں تک گوہر خان صاحب کا تعلق ہے، وہ گزشتہ روز ایک کیس کی ہیئرنگ میں عمران خان صاحب کو ملے، انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کی طرف سے ہمارے پاس ڈائریکشنز پہنچی کہ آپ وہ جو 2 مطالبات ہیں وہ آپ تحریری صورت میں جمع کروا دیں، اگر یہ میرے سے ملاقات نہیں کرواتے تو بھی۔ لیکن اب ہم ایک چیز بالکل کلیئر کر رہے ہیں کہ جی یہ تیسری ملاقات جو ہوگی، اگر اس ملاقات کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن کا قیام عمل میں نہیں آتا تو پھر چوتھا راؤنڈ مذاکرات کا شاید نہیں ہو سکے گا۔ ہم اسے شاید کال آف کر سکتے ہیں،
اگر تیسری میٹنگ کے بعد جوڈیشل کمیشن قائم نہیں ہوتا، چونکہ گورنمنٹ کی، اور یہ چیز ہم اس لیے لے کے آ رہے ہیں کہ چونکہ حکومت کی طرف سے اپنی کمٹمنٹ کو فلفل نہیں کیا گیا، ہماری ملاقات نہیں کروائی گئی، تو یہ ایک موقع دیا ہے مزید خان صاحب نے، ایک تو مطالبات کو تحریری شکل میں دینے کا، اور اس میں بھی ہم اسپیکر صاحب سے یہ کہیں گے کہ چونکہ گزشتہ میٹنگ میں حکومت کی طرف سے جب یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں، تو حکومت بھی ان رائٹنگ دے کہ حکومت کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں. جی یعنی آپ حامد صاحب، اگر آپ کی ملاقات نہیں بھی ہوتی اور اسپیکر صاحب تیسری میٹنگ کال کر لیتے ہیں، آپ اس میں جائیں گے اور تحریری مطالبات بھی پیش کر دیں گے؟ جی اب یہی صورتحال ہے جی، اور پھر وہ تیسری ملاقات کے نتیجے میں اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو وہ پھر آخری ملاقات ہی سمجھی جائے اچھا، گی. تو یہ جو کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ فرمایا کہ اب ہمارے کہہ لگانے کا وقت آ گیا ہے، مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. اگر یہ مذاکرات آگے نہیں بڑھتے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا، اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کہہ لگانے کا وقت آ چکا ہے، آپ کا مسکرانے کا وقت آ چکا ہے؟ جی بالکل جی، میں اس کے باوجود اپنی اس بات کے اوپر قائم ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ارشاد عارف صاحب، سب سے پہلے تو اس حکومت کی طرف سے گزشتہ 2 سے 2.5 سال سے یہ بات کی جاتی رہی. 2.5 سال کے بعد آج اسی عمران خان کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی منتخب کردہ مذاکراتی کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے گئے. سو دیٹ ریالٹی از بین ایڈمیٹڈ کہ عمران خان یہاں پر ہے. عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کی سب سے بڑی ریالٹی ہے. تو سب سے پہلی ریزن تو ہے یہ میرے جناب مسکرانے کی بھی اور کہا لگانے کی بھی کہ خدا کا نظام قدرت ہے. جس شخص کے بارے میں، جس کے اتحادیوں کے بارے میں، جس کی جماعت کے بارے میں آپ کہتے تھے سب کچھ ختم ہو گیا، آج انہی کے ساتھ آپ مذاکرات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری وجہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، عمران خان صاحب کو زیادہ عرصہ جیل کے اندر نہیں رکھا جا سکتا. ارشاد عارف صاحب، آپ کا میرے والد کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا. آپ جانتے ہیں انہوں نے اپنی 40 سالہ سیاست میں صرف 2-2.5 سال اقتدار میں رہے، اور میں اپنے والد کے بعد آنورڈز مسلسل اپوزیشن کے اندر ہوں. سر، میرے مزاج کے اندر اپوزیشن کا جو رجحان ہے وہ زیادہ ہے. میں حکومت بننے پر کہہ لگانے کا قائل نہیں ہوں، میں حکومت آنے پر مسکرانے کا قائل نہیں ہوں. جب آپ کا سب سے بڑا حریف ایک ٹیکنیکلی مار کھا جائے اور آپ کی ریالٹی کو تسلیم کر لے تو سر دیٹس دی بگیسٹ. نہیں، لیکن پھر اب یہ ملاقات نہ ہونے کی وجہ یہی تو نہیں ہے کہ ریئلائز کیا ہو مذاکراتی ٹیم نے اور حکومت نے کہ جی یہ تو ہم پھر کاٹا مٹا رہے ہیں، تو اس لیے آپ ملاقات نہ کروائیں، اور کہیں کہ جی اگر یہ ٹیم خود کوئی مذاکرات کر سکتی ہے یا اختیار رکھتی ہے تو کرتے ہیں ہم، ورنہ ہم ملاقات تو نہیں کرواتے. اگر سب کچھ ان سے پوچھ کے کرنا ہے تو پھر تو ہمارے اپنا نیریٹو خراب ہو جائے گا. ملاقات نہ کرانے کی وجہ یہ بھی تو نہیں ہے پھر؟ چلیں سر، پھر وہ ابھی تو عمران خان صاحب نے اتنا مارجن دے دیا، وگرنہ شاید ہم گزشتہ روز اناؤنس کرنے والے تھے مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے ہی کہ ہم مزید مذاکرات نہیں کریں گے. وہ تو عمران خان صاحب کے ہدایات پہنچ گئیں کہ نہیں، ایک چانس اور دے دیں ان لوگوں کو. تو اللہ کا شکر ہے، ہمیں تو انہوں نے با اختیار بنا کے بھیجا ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو یہ ڈے فرسٹ سے اس بات کے اوپر کیوں متفق ہوئے کہ مذاکرات کے دوران آپ کو بار بار عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں آئیں گی اور ان بار ملاقاتوں کے اندر ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. ارشاد عارف صاحب، ان تمام میٹنگز کے منٹس موجود ہیں، ان کی ریکارڈنگ موجود ہے، وہ نکلوائی جا سکتی ہے اور اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حکومت کا کیا نیریٹو تھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید جو جس جگہ پر ہماری ملاقات کروائی جاتی ہے وہ چونکہ بگڈ ہوتا ہے، اس گفتگو کو سنا جاتا ہے، تو شاید وہ یہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ کوئی ایسی ملاقات کروا دی جائے جو سنی نہ جا سکے اور وہاں پر کوئی نئی حکمت عملی طے نہ ہو جائے. That's what I feel, at least that's the fear basically sir. نہیں، یہ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جیل میں وہ جہاں بھی ملاقات کرائیں گے اس کمرے میں نہ سی کسی اور کمرے میں، بگنگ تو ہر جگہ ہو سکتی ہے، بلکہ اگر وہ کھلے میدان میں ہو تو وہاں بھی ہو سکتی ہے. یہ تو میرا حال فیئر نہیں ہو سکتا.
نہیں سر، کھلے میدان کے اندر وہ بگنگ کرنا کافی مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے، چونکہ جو اڈیالہ کے لان ہیں وہ بھی کافی وسیع و عریض ہیں، وہاں پر کھلی جگہ جو ہیں وہ بھی وسیع و عریض ہیں. ہاں، کمرے کے اندر، ہال کے اندر، ایسی کسی بھی بند جگہ پر تو آسانی کے ساتھ ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن باہر جو جگہ وسیع العریض ہو وہاں پر ریکارڈنگ نہیں ہوتی جی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرے میں ہماری ملاقات نہ کروائی جائے، ہمیں گراؤنڈ میں، میدان میں جو ہے وہ ملاقات ہونی چاہیے. ہم نے دوسری میٹنگ میں جب یہ نقطہ سامنے رکھا کہ آپ نے پہلی میٹنگ میں ہم سے کمٹمنٹ کی تھی کہ ملاقات، طویل ملاقات کروائی جائے گی اور وہ ملاقات بگڈ نہیں ہوگی، اور وہ ملاقات ایسے نہیں ہوئی، تو آپ کیا کریں؟ انہوں نے کہا جی کہ آپ کی ملاقات ہم طویل ہی کرواتے ہیں اور اس جگہ پر ہی کروائیں گے جو کہ بگڈ نہیں ہوگی. تو یہ تو کمٹمنٹ ان کی طرف سے تھی سر. ہم نے تو یہ بات پہلی میٹنگ اور دوسری میٹنگ دونوں میں سامنے رکھی تھی حکومت کے. اچھا صحیح. تو اب آپ کی مسکراہٹ اس بات پہ ہے کہ انہوں نے آپ کو ریالٹی تسلیم کر لیا، عمران خان کو تسلیم کر لیا، لیکن کیا خان صاحب اب رہا بھی ہو جائیں گے، مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، یا وہ جیل میں ہی رہیں گے؟ نہیں سر، انشاءاللہ مذاکرات کامیاب ہوں یا مذاکرات ناکام ہوں، عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے سر. تو اس اعتماد کی وجہ جو ہے وہ ٹرمپ کی حکومت کا آنا ہے یا کوئی اور تبدیلی آئی ہے ملک کے اندر؟ حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں؟ سر اختلافات پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے اب اس کے اوپر میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا، لیکن ٹرمپ والا ایشوز میں نہیں ہے سر. ٹرمپ والے معاملے کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی اپنا موقف کلیئر کر دیا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت کرتے ہوئے آپریشن رجیم چینج میں حصہ لیا تھا. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پاکستان کے انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی، اور عمران خان صاحب کی رہائی پاکستان کے اندر جو اندرونی حالات ہیں، جو محرکات ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر ہوگی، جو سیاسی تحریک ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہوگی. تو میں اس لیے I'm pretty much sure جی کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ آ رہے ہیں. آپ کو کیس رہ نہیں گیا سر. اچھا عارف صاحب، ایک ہی آخری کیس ہے سر، وہ اس میں اگر یہ سزا سناتے بھی ہیں تو وہ کیس بھی سائفر کی طرح، سائفر تو پھر زیادہ وقت لے گیا کہ اس میں ٹیکنیکلٹیز تھیں، ریاستی امور انوالو تھے. یہ القادر والے کے اندر تو سر I don't think it will even take the third hearing. یہ دوسری ہیئرنگ کے اندر ہائی کورٹ سے یہ کیس اٹھ جائے گا. اچھا یہ بتائیے، نیا کیس بن جائے گا؟ پہلے بھی تو ایسے ہوتا رہا ہے، 2-4 کیس، اور ابھی تو 200 کیس ہے نا، یہ ضمانتیں ہیں اور یہ سارا کچھ 2-4 کیسوں میں ہوئی ہیں، اور کیس ڈال دیں گے؟ نہیں سر، نہیں. میں سر آپ کو عرض کرتا ہوں شاد عارف صاحب، عمران خان صاحب کی گزشتہ 1 ماہ پہلے تمام کیسز میں یا تو وہ بری ہو چکے تھے یا ان کی ضمانتیں مکمل ہو چکی تھی، اور جب ان کی روبکار جاری ہونی تھی تو اس سے پہلے نیو ٹاؤن کے ایک کیس کے اندر ان کا نام شامل کر کے تو ان کا ریمانڈ لیا گیا اور اس کے بعد انہیں جوڈیشل کیا گیا. جو کیسز تھے ان کے اندر ان کی ضمانتیں مکمل ہو چکی ہیں یا وہ بری ہو چکی ہیں. یہ بتائیے کہ آج ملاقات کا دن تھا اور نہ کوئی پارٹی رہنما گیا، نہ فیملی گئی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں سر، اس کے اندر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جی، ہماری طرف سے گزشتہ روز بھی اور گزشتہ سے پیوستہ روز بھی 2 مرتبہ اڈیالہ کی انتظامیہ کو نام دیے گئے اور وہ لسٹیں پرووائیڈ کی گئیں ود عمران خان صاحب سگنیچر. خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے میری مذاکراتی کمیٹی کے لوگوں کو فوری طور پر ملایا جائے، وہ لسٹ جمع کروائی گئی. فیصل چودھری صاحب گزشتہ روز بھی انتظار کرتے رہے اور جیل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں رہے، آج بھی وہ رابطے میں رہے، لیکن جیل انتظامیہ کی طرف سے ہمیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ ملاقات کی اجازت نہیں ملی، جب ملے گی تو ہم آپ کو آگاہ کر دیں گے. جی ٹھیک ہے. حامد صاحب آپ ساتھ رہیے گا، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. حامد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حامد صاحب، گزشتہ روز فیصل چودھری صاحب نے کہا کہ یو اے ای کے صدر سے متعلق جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ زہر اگلا یا بات کی، پاکستان تحریک انصاف ان سے اظہار لا تعلقی کرتی ہے. کیا یہ جو سوشل میڈیا پہ ریاست مخالف بیانیہ بنایا جاتا ہے، یا پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو اوورسیز ہیں وہ بات کرتے ہیں، بہت سے ویلاگرز بھی ہیں، کیا اب پی ٹی آئی نے پالیسی شفٹ کر لی ہے، پی ٹی آئی خود کو ان سے ڈسٹینس کر رہی ہے؟ سر دیکھیں، پی ٹی آئی کی پالیسی ڈے فرسٹ سے بڑی کلیئر تھی کہ شہداء کے حوالہ سے
کسی قسم کی کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں جس سے کسی کی دل آزاری ہو. نمبر 2, جتنے بھی ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ افضل مروت صاحب کی طرف سے ایک سعودی عربیہ کے معاملے میں ایک بیان جو تھا وہ منسوب ہو کے جاری ہوا. اس کے فوراً بعد بھی میں ہی آئی واز دا ون جو عمران خان صاحب کے پاس نیکسٹ ڈے جب جیل میں ملا تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی اس بات کی وضاحت کی کہ سعودی عرب کے ساتھ میرے تعلقات انتہائی مستحکم تھے. انہی کے ٹائم کے اوپر 2 مرتبہ اسلام آباد کے اندر OIC کی کانفرنسز ہوئیں اور ساری چیزیں, تو ہم اس کے اوپر بڑا کلیئر نظر نہیں. لیکن جو اسٹیٹمنٹ بشرا بی بی نے دی, حامد رضا صاحب, جو بشرا بی بی نے اسٹیٹمنٹ دی اس پہ تو کوئی پاکستان تحریک انصاف نے خود کو ڈسٹینس نہیں کیا. وہ بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ تھی چونکہ بشرا بی بی پاکستان تحریک انصاف کے اندر کسی سیٹ کے اوپر کسی عہدے کے اوپر نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے MNA تھے. تو آپ مقصد ہے اس ڈیفرنس کو مد نظر رکھیے, اور اس کی وضاحت بشرا بی بی کی طرف سے ہی میرا خیال ہے کہ آ جانی چاہیے تھی, اور انہوں نے دے بھی دی تھی. if I'm not wrong, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے, لیکن جو میرے پاس میرے یادداشت میں ہے شاید ان کی طرف سے وضاحت آئی تھی. جی اچھا, یہ فرمائیں کہ اب آپ شور ہیں کہ اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا چوتھا دور نہیں ہوگا, ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں ناکام ہوں, خان صاحب کے لیے جیل کے دروازے کھل رہے ہیں, لیکن حکومت اپنے طور پر پر اعتماد ہے کہ معاشی اشاریے بہت اچھے ہیں. جو آپ لوگوں نے, خان صاحب نے ترسیلات زر روکنے کی, ریمیٹنسز روکنے کی کال دی تھی, وہ ناکام ہو گئی ہے. آج گورنر اسٹیٹ بینک بتا رہے تھے کہ دسمبر میں $3 ارب کے ریمیٹنسز آئے ہیں, اور اس پورے سال میں 25 میں کچھ 36 یا 36 ارب ڈالر, یعنی 5 ارب 6 ارب ڈالر زیادہ آئیں گے. تو اس کے باوجود کون سی وجہ نظر آتی ہے کہ یہ چھوڑنے پر مجبور ہوں گے اور خود ہی غیر مستحکم ہونا پسند کریں, کیونکہ خان صاحب باہر آ جائے تو پھر ظاہر ہے حکومت کو تو استحکام نصیب نہیں ہو سکتا. اچھا ارشاد عارف صاحب, میں نہیں سمجھتا جی کہ حکومت اس وقت بہت مطمئن ہے. حکومتی حلقوں میں بہت اضطراب ہے. اگر آپ اسلام آباد کی جو محافل ہیں اور جن جن جگہوں پر حکومتی وزراء اور حکومتی نمائندگان بیٹھتے ہیں ان جگہوں پر اگر ان کی آف دا ریکارڈ گفتگو اگر مقصد ہے آپ سنیں تو وہ اس سے تو ان کی پریشانی کا برملا اظہار ہو رہا ہے. جہاں تک ریمیٹنسز کا تعلق ہے, میں ایک بات عرض کر دوں جی کہ محدود پیمانے پر ہم نے ریمیٹنسز کو روکنے کی بات کی تھی, اور ابھی تو اس کال کو 15 دن ہوئے ہیں نا جی. تھوڑا دیر ذرا 10 دن 15 دن اور ویٹ کر لیں, اس کے بعد پتہ لگ جائے گا. اور وہ سول نافرمانی کی جو تحریک تھی وہ ہم نے بالکل. حامد صاحب, محدود پیمانہ کیا تھا, مطلب اس کا کرائٹیریا کیا تھا؟ محدود پیمانہ ذرا اس کو ایلیبریٹ کر دیں. سر محدود پیمانہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, جب سول نافرمانی کی تحریک ہے, سول نافرمانی کی تحریک کے اندر پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بھی آپ نے بلز نہیں دینے ہوتے, آپ نے مختلف جو ٹیکسز ہیں وہ آپ نے نہیں دینے ہوتے, یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. جب سول نافرمانی میں ہم نے صرف ایک چیپٹر کو جو کہ پاکستان سے باہر کا تھا وہ تھا ریمیٹنسز کا, جو پاکستان سے باہر آنی تھی, اس کے اندر ہم نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر ظاہر ہے بہت سارے لوگ جو ہیں بلکہ میجورٹی آف دا پیپل اپنے لوگوں کو, خاندانوں کو ان کی کفالت کرتے ہیں, ان کے پیسے بھجواتے ہیں, تو ہم نے ان سے کہا کہ مثلا میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ 100 روپیہ بیچتے ہیں تو آپ انہیں 70 روپے 80 روپے بیچ دیں, آپ فل کٹ آف نہ کریں. لیکن وہ کال ابھی آپ 15-20 دن انتظار کر لیں, انشاءاللہ اس کے اوپر بھی انہیں لگ پتہ جائے گا جی. باقی جہاں تک اسٹیٹ بینک کے داد و شمار ہیں, ارشاد عارف صاحب, سر ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہم آپ کے ہاتھوں میں پل بڑھ کے سر جوان ہوئے. ہم ہمیشہ اسٹیٹ بینک کے جو داد و شمار ہیں اس کے مطابق تو پاکستان دنیا کا سب سے ڈیولپڈ اور پاکستان دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک ہے. سر یہاں پر تو جھوٹے داد و شمار دے کے بھی کام چلا لیا جاتا ہے. گزرا ایک ماہ آپ گزر لینے دیں, انشاءاللہ سب کچھ سامنے آ جائے گا جی. اچھا سر, اسلام آباد میں یہ افواہیں گشت کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف سے, مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی سے, NP سے جو نالاں لوگ ہیں, ناراض لوگ ہیں قیادت سے, وہ ایک نئی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس آپ سے بھی کوئی رابطہ ہوا؟ نہیں جی, میرا اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا جی, میں تو ناراض ہی نہیں ہوں. میں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں جی, آل آؤٹ کھڑا ہوں,
اور لیکن میرے ساتھ کسی کا رابطہ نہیں نہیں، یہ ہوا۔ ماشاءاللہ خود بھی تو سربراہ ہیں اپنی جماعت کے۔ محبان وطن جو ہیں، آپ محبان وطن میں شامل نہیں ہونا چاہتے؟ نہیں سر، ہمیں تو 40 ایف آئی آروں میں غدار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، نہیں اب جن کے وہ باپ دادا کی قربانیاں ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، اب وہ نا آپ تو خود سربراہ ہیں جماعت کے نا، تو جو باقی قیادت ہے ایم پیز ایم این ایز جماعتوں کے جو ناراض ہیں ان سے متعلق یہ بات آ رہی کئی ہے۔ جماعتوں کے سربراہ بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں۔ سر ہمارے پاس تو کوئی ناراض ایم این اے اور ایم پی اے نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ کے اوپر آپ نے چیک کیا کہ ایک ماہ کے صاحبزادہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں ایس آئی سی کی بات کر رہا تھا، پی ٹی آئی کی نہیں، میں ایس آئی سی کی بات کر رہا تھا۔ صاحب ٹائم ختم ہو گیا ہے، شکریہ آپ کے وقت کا، ارشاد صاحب آپ کا شکریہ، آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔